السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے صبح سویرے سے، ارلی مارننگ۔ آج میں 4 بجے ہی اٹھ گئی تھی، الحمدللہ میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ چلو اللہ کی طرف سے آنکھ کھلی ہے تو تہجد کے نفل پڑھ لیے جائیں۔ اگر ایسے آپ کے اچانک سے آنکھ کھل جایا کرے نا تو سمجھا کریں کہ اوپر سے بلاوا ہے، اللہ پاک نے ہی آپ کی آنکھ کھلوائی ہے کہ آپ اٹھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ تو میں نفل وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر جائے نماز پہ ہی بیٹھی رہی، نماز اذان ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں تسبیحات وغیرہ کرتی ہوں۔ وہ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ابھی بچے بھی سو رہے تھے، ہسبینڈ بھی سوئے پڑے تھے، تو قرآن پاک میں میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے نا میں اپنی یہ ساری جو عبادات ہیں نا یہ کمپلیٹ کروں، لیکن پھر بھی میری تسبیحات رہ جاتی ہیں، وہ میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نا بیٹی کو پھر ہی اپنے پڑھتی ہوں۔ تو میں نے سوچا ابھی قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں اپنے پاس پانی رکھتی ہوں کیونکہ میں جو بھی تسبیحات پڑھتی ہوں جس میں یہ کل وغیرہ شامل ہوتے ہیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، اور جو ایک تسبیح کرتی ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں اس کے فوائد آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اتنا مجرب یہ کلمہ ہے، اتنا مجرب یہ وظیفہ بھی ہے نا، بہت ہی زیادہ۔ تو میں پھر اور نظر کی یعنی کہ صبح کے اذکار بھی جس میں کافی ساری اور دعائیں بھی شامل ہیں، میں ساری پڑھ کے نا پانی پہ دم کے خود بھی پیتی ہوں، میرے بچوں کو پلاتی ہوں، گھر میں بھی اس کا چھڑکاؤ وغیرہ کر دیتی ہوں۔ پھر انسان نا نظر بد وغیرہ سے اور دوسری بھی جو کہتے ہیں نا اوپر کی ہوا، یہ وہ سب سے محفوظ رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، تو پھر میں یہ قرآن پاک پڑھی تھی۔ یہاں پہ سب سے پہلے نا میں اللہ پاک کے نام ہی پڑھتی ہوں قرآن پاک کھولتے ہی، پھر میں آگے سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اچھا جی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بارشوں کا سیزن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہر شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں بہت ہی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ ارد گرد ہمارے سیلاب بھی بہت آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پاکستان پر رحم فرمائے۔ اپنے پاکستان کو نا اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے پاکستان کی حفظ و امان کے لیے دعا کیا کریں۔ اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اب یہ اتنا زیادہ پانی یہاں پہ چل رہا تھا گلیوں میں، ابھی شاپس بھی نہیں کھلی تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا۔ اگر یعنی کہ درمیان میں آتا ہے نا بارش تو سارے لوگ جو ہیں وہ شاپس بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، اتنا زیادہ پانی ان کی گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی صبح صبح کا یہ ٹائم تھا اور بارش اتنی تیز آ رہی تھی نا، اتنی تیز، اور ہمارے یہاں پہ کل بھی اور آج بھی جب یہ ویڈیو بنا رہی تھی 2 جگہ ہی بجلی گری تھی، اللہ معاف کرے، آسمانی بجلی، اور اتنا زیادہ شور ہوا تھا نا، آپ یقین کریں بچے بھی برے طریقے سے ڈر گئے تھے۔ بس یہ اللہ پاک کی نا ساری ناراضگی، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ جو اپنے لیے دعا مانگتے ہیں نا تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو نا یہ عمل بہت ہی پسند ہے، جب ہم کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، چاہے وہ بیمار ہو اس کی شفا کے لیے، اگر کوئی شخص ناکام ہو یعنی کہ اس کی کامیابی کے لیے، اگر کوئی ہم جیسے صحت تندرستی کے لیے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں نا تو دوسروں کے لیے بھی نا آپ دعا مانگا کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، یہی دعا بھی آپ لوگ نا امت مسلمہ کے لیے بھی مانگا کریں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ۔ اچھا، یہاں پہ کیک کٹنگ ہو رہا تھا، میری ویسے برتھ ڈے تھی، ہم لوگ کوئی سیلیبریٹ تو نہیں کرتے، بچوں کی بھی نہیں کرتے ایون کہ ہاں جب ان کی پہلی میری بچوں کی برتھ ڈے تھی نا وہ ان کے بابا نے ضرور سیلیبریٹ کی تھی گرینڈ۔ تو پھر یہاں پہ میری بہن جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتی ہے کہ کیک کھلانا ہے، جب بچوں کی میرے آتی ہے تب بھی، پھر اس کی ایسی فرمائش پوری کرنے کے لیے ہی ایک کیک کٹنگ کر لیتے ہیں، ورنہ میں خود بھی دل سے بالکل بھی راضی نہیں ہوتی کہ برتھ ڈے جو ہے وہ منائی جائے، کیونکہ اللہ پاک کو بھی نہیں ہے پسند، تو ہمارے پاس نبی کی بھی یہ سنت نہیں ہے بلکہ انہوں نے منع ہی فرمایا ہے، تو ہم سب کو اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ بس پھر یہ کرتے ہیں کہ برتھ ڈے بوڈے کا کوئی وہ نہیں کرتے کہ برتھ ڈے کا کیک ہے یہ وہ، بس ایک آگے پیچھے یا اسی دن ہی بس کیک کٹنگ کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک یہ بھی میرے دل سے نکال دے کہ میں یہ کیک کٹنگ بھی نہ کیا کروں، اللہ پاک سچی پکی ہدایت دے۔ اچھا، آج میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا اس پہ آتے ہیں کہ میں نے نا 1 سال پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی اپنی بچی، جب میری بچی بالکل ہی چھوٹی تھی، ماشاءاللہ وہ 1.5 سال سے اوپر کی ہو گئی ہے، اس کا نا سر بڑھ رہا تھا، ہوتی ہے نا بچوں میں یہ آج کل بیماری چل رہی ہے کہ نا سر، یہ کہ فور ہیڈ ہمارا ماتھا ہے نا بچوں کا آگے سے بڑھ جاتا ہے،
اور سر میں نا ایک کٹ سا لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ایک پک شیئر کی ہے، اس کے لیفٹ والی سائڈ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک گڑھا سا بنا ہوا ہے۔ تو بچوں کے نا سر بڑھنے کی یہی نشانی ہوتی ہے، سر میں ایک گڑھا سا بن جاتا ہے، نشان یعنی کہ ایک پوری لائن سی لگ جاتی ہے، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بچے کا نا جو فور ہیڈ ہے ماتھا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگر وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ جائے نا تو بچے کا سر بہت ہی بے ڈھنگا قسم کا نظر آتا ہے۔ تو یہ آج کل اس کو بس ایک بیماری ہی بولتے ہیں، پہلے یہ بہت زیادہ کامن نہیں تھی، اب بہت کامن ہو رہی ہے، اور اس کا نا میڈیکل علاج بھی آ گیا ہے اب تو۔ پہلے تو صرف دم درود پہ ہی ہم لوگ کرتے تھے نا، لیکن اب اس کا میڈیکل علاج بھی آ گیا ہے، اس کے انجیکشن لگتے ہیں باقاعدہ۔ لیکن میں نے اپنے بچے کو انجیکشن وغیرہ کچھ نہیں لگوائے، تو بس میں نے خود ہی پہلے بڑی بیٹی کے کسی اور سے دم کروائے تھے، لیکن اب میں چھوٹے بچوں کے نا میں خود ہی گھر میں دم کرتی ہوں۔ اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ بہت زیادہ کمنٹ آئے تھے کہ اپنی بیٹی کا اب ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ سر اس کا کیسا ہو گیا ہے، اب اس کا وہ لائن وغیرہ ختم ہو گیا ہے، اس کا فور ہیڈ پیچھے چلا گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ایک ویڈیو ہی بنا لیتے ہیں اس پہ۔ تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ دم کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے، میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے، لیکن میں پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ سے جس کی ظاہرہ بڑی ہو گئی ہے، پچھلے سال کی ہے، یہ ویڈیو پچھلے سال کی تھی، اب یہ 1.5 سال سے بھی تھوڑا اوپر ہو گئی ہے۔ اچھا یہ میری دوسرے نمبر والی بیٹی ہے، درمیان والی، وہ سب سے چھوٹی ہے، ان سے ایک بڑی بھی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی میری ویڈیو بھی ساتھ بناؤ۔ اچھا چلیں یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا سر، یہ ماتھا دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ آگے سے تھوڑا سا اب بھی جیسے مجھے کوئی کہہ دیتا ہے کہ ابھی بھی نکلا ہوا ہے، لیکن وہ جو تھا نا بالکل لائن پڑ گئی تھی، نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے پارٹیشن ہونے سٹارٹ ہو رہی ہے، بالکل ہی آگے جا رہا ہے، اور جو سائڈوں پہ نا یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں گڑھے سے بن جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جو آنکھ ہے نا ہماری سے تھوڑی سی پیچھے والی سائڈ پہ دیکھیں گے نا لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ، تو یہاں سے اوپر گڑھے بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل ہی سیٹ ہے الحمدللہ۔ اب جو اس کے بال آ گئے ہیں، پچھلے سال تو میں نے اس کا گنجا کروایا ہوا تھا، تو وہ اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے نا تو وہ بالوں میں چھپ جاتی ہے، تو لیکن جو ماتھا ہمارا ہوتا ہے نا یہ فور ہیڈ، اس کو اچھے سے اگر ہم بنا رہے ہیں نا تو بچے کے شیپ سر کی اور منہ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں سے میں کہتی ہوں یہاں سائڈوں سے نا اگر سر نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے ماتھا، تو یہاں سائڈوں سے نا 2 گڑھے بن جاتے ہیں، بہت ہی برے لگتے ہیں، یقین کریں۔ تو جب ہم دم وغیرہ کروائیں کہ جو بھی ٹریٹمنٹ کروائیں نا، جب ہمارا سر پیچھے جاتا ہے نا تو وہ گڑھے وغیرہ خود ہی فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کی دونوں کے بھی پڑ گئے تھے، اس کا میں نے ماشاءاللہ خود ہی دم کیا تھا، اس کا بھی، اس کا تو ماشاءاللہ آگے بالکل بھی نہیں نکلا ہوا الحمدللہ۔ اس کا ماتھا بھی چھوٹا سا ہے کچھ، اور سر بھی اس کا بہت اچھے طریقے سے نا بنا ہوا ہے۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا اس کا بھی نکل گیا تھا، اس کا ہی میں نے ماشاءاللہ دم وغیرہ کر کے صحیح کیا تھا، لیکن پھر بھی نا مجھے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا آگے ہے۔ اچھا وہ دم کس طرح سے کیا تھا اس کے لیے میں اس والی ویڈیو کا بھی ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گی، لیکن میں آپ کو یہاں ہی بتا دوں کہ سورۃ 3 ہے آخری سپارے میں، 30ویں سپارے میں جو اماں سپارہ ہے اس میں 103 ہے، چھوٹی صورت ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے 7 دفعہ، ٹھیک ہے، 7 بار پڑھنی ہے اور 7 دن پڑھنی ہے، لیکن اس کے اندر ایک آیت آتی ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے 11 دفعہ۔ اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے نا جب بچے کو لٹا کے نا آپ نے یا بٹھا کے ایک پینسل لے لینی ہے، اس کے سر کے ارد گرد پینسل گھماتے رہیں، وہ آیت پڑھتے رہیں، یعنی کہ وہ سورت پڑھتے رہیں، سورت آپ نے پڑھنی ہے 7 بار، لیکن اس کے اندر جو وہ آیت ہے نا وہ پڑھنی ہے 11 بار، تو اس طرح سے سورت کو ختم کرنا ہے، اور پورے آپ نے کرنا ہے 7 دن تک یہ عمل۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، تفصیل کے لیے نا آپ نے وہ والی ویڈیو جا کے دیکھنی ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ والی آیت ہے نا لقد خلقنا الانسان، یہ آپ نے پینسل گھماتے گھماتے نا 7 بار پڑھنی ہے آیت، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دینی ہے، سورت پوری کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس طرح سے یہ سورت آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے، سورت 7 بار ہے، وہ آیت 11 بار ہے، ٹھیک ہے، 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو لگے نا صحیح نہیں ہے، فرق نہیں پڑا، تو 11 دن کر لیں، انشاءاللہ فرق لگے گا۔ میری بچیوں کو لگا ہے تو آپ کو بھی ضرور لگے گا، لیکن صرف توقع اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اوکے جی، یہی تھی ویڈیو میری انشاءاللہ جو میں نے ان لڑکیوں کے لیے بنائی جو مجھے نا ڈیلی بیس میسیج کر رہے تھے،
اوکے جی، آپ کو انشاءاللہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ویڈیو کو کر دیا کریں، سپورٹ کیا کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو. اوکے جی، اللہ حافظ.